الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. جی کہہ لیا سبحان اللہ. کہ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا
کہ منتظر ہیں تیرے ایمان والے اور قرآن والے. تو پیارا رب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان. تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیر توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان والی چاروں سے محبت کرتا ہوں. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو لہجہ کی کھیتیوں کا مالک، آبشاروں کا مالک، چاند سورج کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، موت و حیات کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، لوح و کرسی کا مالک. تمام حمد و ثنائے، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کی ذات وحدہ و یک ذات ہے. اور درود و سلام انگیت لاتعداد حضور سرور کونین سید المرسلین رحمت للعالمین راحت للعالمین مراد المشتاقین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مبارکات کے لیے. تو آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے. تمام اہل ایمان کو مبارکباد. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے قمری والی سرکار دو جہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان محبوب ہے کہ جو بندہ مومن اس پاک مقدس اس ماہ سیام کے آنے کی خوشی کرتا ہے، اس رمضان مبارک کے آنے کی خوشی کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں اس کے جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دوں. اتنی فضیلت والا یہ ماہ سیام ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اے محبوب تیری امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، سماع کرنا، اے میرے محبوب اگر میرے بندے تیرے غلام تیری امتی اگر ان کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو پھر میں ان کو رمضان اور قل هو اللہ عطا کرتا. اب تو دے رہا ہوں، سماعت کرنا. فرمایا کہ میرے محبوب اگر میں اپنے بندوں کو تیرے غلاموں کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو پھر ان کو رمضان اور قل هو اللہ عطا نہ کرتا. تو پتہ چل گیا جو ہم کو رمضان اس دولت مہینہ مقدس معطر اور بخشش کا مہینہ جو ملا ہے اور سب قل هو اللہ جو ملی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے غلاموں کو معاف کر دے. تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان بھائی، اس بار مقدس مہینے کی ایک ایک رحمت بھری گھڑی ہے، جس کی ایک ایک ساعت رحمت بھری ہے. قربان جاؤ اس روزے کے فضائل پر. جب انسان روزے دار، سماعت کرنا میری بات، جب یہ مومن انسان رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے سوتا ہے اور رات کے پچھلے پہرے کرتے بدلتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اٹھنے کا وقت آ گیا. اے مومن اٹھنے کا وقت آ گیا. اب یہ مومن اس طرح جھاڑ کر اٹھتا ہے
اور وضو کرتا ہے، وضو کا برتن اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے اور یہ برتن دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ کو جنت کے اعلیٰ برتن عطا فرما دے۔ تو یارو روزے دار کی کیا کہنے، کتنی شان اس روزے دار کی نرالی ہے۔ فرمایا اس کا سونا عبادت، بلکہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ بات کہی تھی، میں نے سماعت کرنا کہ ایک اللہ والے ہونا، ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست جوان بیوی، ولی کے کامل اللہ کا ولی تھا ہے، تو وہ مسجد کی طرف آیا نا، تو مسجد کے گیٹ پہ، مین گیٹ پر اس کو شیطان نظر آیا، تو اس نے اللہ کے ولی نے کہا، تو شیطان بڑا پریشان کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، حالت اس کی خراب۔ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں تجھے کیا ہے؟ وہ شیطان اللہ کے ولی کو کہتا ذرا اندر جھانکے، ایک مسجد کے اندر سے ذرا جھانکے۔ تو جب اللہ والے نے اندر کی طرف دیکھا تو ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ سنیے، ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آیا تو تھا اس نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسہ ڈال، اس کی نماز خراب ہو جائے گی، بھول جائے گا، وسوسے ڈال، خیالات ڈال نماز میں۔ پر آگے ایک روزہ دار سو رہا تھا، پر آگے ایک روزہ دار سو رہا تھا، جب سانس لیتا اس کا جو سانس نکلتا وہ آگ کا شعلہ بن کر میرے جسم پہ وار کر دیتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایمان والو، اس روزے دار کا سانس کتنا قیمتی ہے، فرمایا خود بذات روزہ کتنا قیمتی ہوگا یار، اس کا روزہ کتنا قیمتی ہوگا یار، اس کے روزے میں کتنی طاقت و قوت ہوگی ایمان والو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ ایمان والا اہل ایمان، اس کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یار کو بلاتا ہے، دوست کو بلاتا ہے، البتہ اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ خدا اہل ایمان سے کتنی محبت کرتا ہے کہ 10 مرتبہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں اہل ایمان کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر اللہ کی طرف سے ماہ صیام کے روزے فرض کیے گئے، پرشان نہ ہونا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہے۔ لعلکم، روزے فرض کرنے کا یا تو مقصد یہی ہے، یا تیرے کھانے پینے کے اندر فرمایا کہ اللہ کے خزانے کی کوئی شے کم نہیں آ جائے گی، صبح سے شام تک انسان یا اگر اپنا اللہ کی رضا کے لیے مانگ لیتا ہے، اللہ کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں آئے گی، لیکن خدا کہتا ہے لعلکم تتقون۔ میں تو اپنے بندوں کو متقی دیکھنا چاہتا ہوں، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں تو اپنے بندوں کو تقوی والا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب انسان کے دل میں تقوی آ جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا، ایمان اور پھر اس انسان کی حالت بدلتی جائے گی۔ بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ،
یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں یار. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اے بندے کچھ لمحہ کے لیے، کچھ لمحہ کے لیے خدا کی صفات اپنے اندر لے آ. خدا کی صفتیں کچھ لمحہ کے لیے اپنے جسم میں ڈال دے، لاگو کر دے. یہ کیا مانا؟ خدا تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے. خدا تعالیٰ کے ساتھ کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ خدا کی سنت کو کچھ لمحہ کے لیے زندہ کر رہے ہیں. اور خدا تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد کی اس کی صفت ہے. نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. لم یلد ولم یولد یہ رب کائنات کی بڑی صفت ہے. تو خدا تعالیٰ کچھ لمحہ کے لیے یہ بیوی بھی اپنے بندوں کے لیے حرام کرتی ہے کہ شہوت کی نگاہ سے انسان اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ صفت بھی خدا والی میرے بندے میں آ جائے. اور خدا تعالیٰ کی ذات رحیم ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے میری صفت میرے بندے کے اندر بھی آ جائے، یہ بھی رحیم بن جائے. اور میری صفت خدا تعالیٰ کہتا ہے میری صفت فرمائے بار بار معاف کرنا ہے. اے بندیا یہ صفت تیرے اندر بھی آ جائے، تو بھی اپنے غلام نوکر کو بار بار معاف کرنے والا. تخلقوا باخلاق اللہ کہ کچھ خدا والی صفات اے بندے اپنے اندر لے آ. جب خدا کی صفات آ جائے گی پھر تیری ذات ملکوت بن جائے گی، پاکیزگی بن جائے گا. پھر فرمایا تجھے فرمایا آب حیات کا پانی مل جائے گا. قرآن نے نہیں کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو لوگ اعمال کرتے ہیں ایمان والے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، فرمایا ہم ان کی زندگیوں کو پاک بنا دیتے ہیں. ہم ان کو ہم دوسروں اپنے اندر پاکیزگی اختیار کریں. جب خدا کی صفات تیرے اندر آ جائے گی غصہ بھی ختم ہو جائے گا، بار بار معاف کرنے والا ہوگا، کچھ لمحہ کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑ دے گا. تو خدا کی قسم سنیے قیامت کے دن میدان محشر گرم ہوگا. انسان کی طرف نظر اٹھائے گا، فرمایا کہ سورج شعلے آگ میں برسا رہا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ سب میں سے بھی سورج ہوگا. میرے اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. انسان پریشان ہو کے ایمان والا سنو ایمان تازہ کر رہا. انسان پریشان ہوگا کہ کدھر جائے، کوئی سایہ مل جائے، کوئی سہارا مل جائے. لیکن اس لمحہ کے اندر یارو خدا رب عالم اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، آرڈر دے گا، ڈیوٹی لگا دے گا، پیغام دے گا، حکم دے گا یارو. اور میرے فرشتوں میری بات سنو، میرے عرش کے نیچے ذرا دسترخوان لگایا جائے. میرے عرش کے نیچے ذرا دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان لگ جائے گا. فرمایا بڑے بڑے فرمایا جنت سے کھانے آ جائیں گے. فرمایا وہاں مشروب آ جائیں گے. فرمایا آج خدا کی رضا کے لیے یار بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اتنا بڑا دسترخوان دے گا. اللہ حکم فرمائے گا آ جاؤ روزے دارو، آ جاؤ روزے دارو. کہ وہاں ادا کے اندر اور کوئی آواز نہیں ہوگی. زکات والے نہیں کہا، حج والے نہیں کہا، اور فرمایا رات کو شب بتانے والے نہیں کہا. فرمایا نماز پڑھنے والوں کو آواز نہیں دی. آواز یہ دی ہے کہاں ہے روزے دار، آ جاؤ. یا کتنا خوش قسمت اس وقت ایمان والا ہوگا. فرمایا خود رب کائنات اپنے بندوں کا میزبان ہوگا. فرمایا پینے والا انسان ہو، پلانے والے اللہ کے معصوم فرشتے. پینے والا انسان ہو، پینے والا ایمان والا ہو، کھانے والا ایمان والا ہو، لیکن پلانے والے فرمایا اس کو پلانے والے اللہ کی معصوم جماعت ہوگی. آواز آئے گی رب کے نام. یہ کون لوگ ہیں
جا رہی ہے، آواز دینے والا آواز دے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، جو مسلمان ایمان والا رمضان مبارک میں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے روزے کی حالت کے ساتھ، مر جاتا ہے ایمان والا، تو جب یہ میدان محشر کے اندر اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، میں نے اپنی بات پڑھی، حیران ہو گیا۔ کچھ لوگ اللہ کے نافرمان لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ میدان محشر کے اندر گرمی کی سختی سے ان کی زبان لمبی لگ جائے گی، لمبی بن جائے گی، 18 آدمی اس کی زبان پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 18 آدمی، میں آپ کو وہ حدیث دکھا سکتا ہوں، اتنی لمبی زبان نکل آئے گی اس انسان کی جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حکم کو توڑتا ہے، پسے پوش ڈال دیتا ہے، جان بوجھ کے روزے کو قضا کر دیتا ہے، نہیں رکھتا۔ ایسے انسان کی قیامت اتنی لمبی زبان نکل آئے گی کہ 18 آدمی اس کی زبان پہ کھڑے ہو سکیں گے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کیا، ہم نے دین گھر کا بنا لیا ہے، دل نے چاہا تو کر لیا، دل نے نہ چاہا تو نہ کیا۔ دین مصطفیٰ کی مرضی کا ہے یار، جس میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ گلے سینے میں جو قرآن کا، تو مسلمان بھائی تو عرض کر رہا ہوں، روزے کی بڑی شان ہے۔ میں 7-8 دن ہو گئے، ہمارا درس بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے روزے کے فضائل کے اندر۔ فرمایا کہ نماز کا آرڈر، زکوٰۃ کا آرڈر، صدقہ خیرات کا اتنا بڑا حج کا فریضہ ہے، انسان لاکھوں روپے لا کے جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب خالق کائنات فرشتوں سے لکھاتا ہے۔ اے فرشتوں، اس میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب درج کر دیا جائے۔ جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نیچے ہٹ جاؤ، الصوم عربی کے اندر جو عربی کی گہرا ہے نا، الصوم کا معنی کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو روک دینا، یعنی روزہ بھی انسان کو خواہشات نفسانی سے روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، روزہ بھی خواہشات انسانی کو روک دیتا ہے۔ روزہ ہے کوئی، جب روزے کی حالت کے ساتھ میں نے پھر جمعے کے اندر یہ بات کہی تھی، کل بھی میں نے یہ خطبے میں یہ بات عرض کی ہے کہ سارا جہاں، پوری دنیا، آدم سے لے کر آج قیامت اس کو تک، جو نبی، انبیاء، صلحاء، اختیار، محدث، مفکر، علماء، حاجی، نمازی، غازی، میں اور آپ، سب انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جنت مل جائے، یا اللہ جنت مل جائے۔ جنت کا سوال کرتا ہے انسان، بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس پاک مقدس مہینے میں 4 کام کی کثرت کرنی ہے۔ 2 کام انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے، 2 کام اللہ کی رضا، اللہ کی ذات کے لیے۔ فرمایا جنت کا سوال کرنا چاہیے، بلکہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، دعائیں مانگ کر۔ لیکن ہم دوستو، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ فرمایا کہ نمازی نماز پڑھتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، حج کرتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ ان کو اعلیٰ جنت عطا کر دے۔ قربان جو 4 انسان ایسے ہیں جن کو جنت چاہتی ہے، ساری دنیا جنت چاہتی ہے، جنت کا طلبگار ہے، جنت کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے، جنت کا طلبگار ہے، لیکن جنت 4 انسانوں کو چاہتی ہے۔ اللہ یہ 4 تیرے بندے، میں جنت سوال کرتی ہوں، ان کو میرے اندر بھیج دیا جائے۔ یار کتنے خوش قسمت ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ اندر پائی جائیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ جاؤ، جنت تو ہے محمد کے غلاموں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جنت بنا ہی محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ جاؤ، وہ 4 انسان کون ہیں جن کو جنت چاہتی ہے کہ اللہ ان کو میرے اندر داخل کر دیا جائے، جنت تک، جنت مشتاق ہے، طلبگار ہے، ان 4 انسانوں کی تھی۔ اور میں سب سے پہلا انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا، بھوک پیاس برداشت کرنے والا،
گالی گلوچ، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو پاک رکھنے والا. بڑی اوکھی بات ہے، بڑی اوکھی بات ہے یہ. بلکہ سیاست تک کی حدیث ہے کہ یہ میرا غلام مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ میرا غلام مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد سے دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ دے دیں گے. 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دنیا میں دے دے، دنیا کے اندر ہی میں محمد سے جنت کا ٹکٹ وصول کر دے. فرمایا ایک چباڑوں کے درمیان زبان ہے، اسے شرمگاہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت یہ بندہ مومن میں محمد کو دے دے اور جنت کا ٹکٹ دنیا سے محمد سے وصول کر دے گا. تو فرمایا دوسرا انسان پہلا روزہ رکھنے والا اور دوسرا اپنی زبان کو فحش، بیانی، چغلی، غیبت ان سے محفوظ رکھنے والا، اور تیسرے نمبر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کرنے والا. سخاوت کرنے والا، اس کو بھی جنت چاہتی ہے، اس کو بھی جنت اس کی مشتاق ہے، جنت طلبگار ہے. اور چوتھا نمبر جو سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، جو سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. تو میرے بھائیو، قرآن اسی مہینے کے اندر آیا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا تھا یہ فضائل قرآن، فضائل رمضان میں نے کافی باتیں عرض کر دی ہیں. اور بلکہ میں کتابیں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کی سے غلطیاں ہوئی. تو حالانکہ ابتدائی اسلام میں روزہ بڑا اوکھا تھا، بڑا مشکل تھا، اس امت پر بھی رہا ہے، سابقہ امتوں پر تو تھا ہی تھا نا. امت محمدیہ پر بھی اسلام کی ابتدا میں صرف مغرب سے عشاء تک بس کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی. جب سونے کے لیے لیٹے تو اگلے روزے کی نیت شروع ہو جاتی تھی. میرے پاک نبی علیہ السلام کا غلام حضرت سرما سرکار رضی اللہ تعالیٰ، یہ مزدور انسان تھے، غریب انسان تھے، سارا دن مزدوری کرتے تھے. ایک دن تھکے ہارے گھر میں آئے، سنیے گا، ایک دن تھکے ہارے گھر میں آئے تو بیوی کو کہا کہ کھانا تیار کرو، مغرب کا وقت ہے، روزہ سونے والا ہے، کھانا تیار کرو. وہ گھر میں اس دن آگ نہیں تھی. وہ ہمسائیں اگر آگ لینے گئی تو وہاں دیر ہو گئی. تو آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ نے نوری بازو رکھا تو نیند آ گئی. سنانے والے نے سنا دیا ہے، کچھ کہہ دو یار، سنانے والے نے سنا دیا ہے. تو جب بیوی نے کھانا پکا کر پیش کیا نا، کہا کہ حضور والا کھانا لیجیے، کھانا کھا لو. جب آپ بیدار ہوئے نا تو وقت دیکھا، فرمایا اللہ کی بندی اگلے روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اللہ، اگلے روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ. ہمارے گھر کا خیر تھا، اگر خود آج وہ یاد دیکھی جائے گی. فرمایا لے جاؤ. صبح ہوئی ایمان والو، اپنے خان کار پہ چلا گیا، مزدوری کرتا رہا. ظہر تک تو نصب میرے بھائی طاقت دیتا رہا. ظہر کے بعد نڈھال ہونا شروع ہو گیا. سنیے، ظہر کے بعد نڈھال ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے بے ہوش ہو گیا. بھوک کی شدت، فرمایا 48 گھنٹہ بن گیا، 24 48 گھنٹہ بن گیا. تو خالق کے کائنات نے فرمایا آپ کی یہ حالت کو دیکھ کر میرے اللہ کو مصطفیٰ کی امت پر رحم آیا ہے. اب تو سبحان اللہ کہہ رہی ہے، اب تو لگتی ہے کہ آپ میرے بات کر رہا ہوں. خالق کے کائنات کو اس امت پہ رحم آ گیا. فرمایا میرا قانون بدل گیا ہے. آج کی بات فرمایا خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فرمایا آج کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہے ایمان والو،
شان میں قرآن کی آیات آئی. آپ روزے کے حالت میں کے ساتھ تھے تو بیوی نے اس دن غسل کیا ہوا، خوشبو لگائے ہوئے تھی، قریب ہے، تو معاملہ ہو گیا، دونوں کا ملاپ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیا میں تو روزے دار، میں تو روزے کے ساتھ تھا یار، یہ کیا معاملہ بن گیا؟ تو آپ نے غسل کیا تو سیدھے محبوب کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور مجھ سے یہ معاملہ بن گیا ہے. تو اتنی لمبی ٹائلت تھی روزے کی ابتدا اسلام کے اندر. خالق جلال نے قرآن فرما دیا، فرمایا احل لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ. آج کے بعد رات کے اندر ہم نے بیوی کو مرد پہ حلال کر دیا. احل لکم، ہم نے آج کے بعد بیوی کو اپنے مرد پر اس کے خالق پہ حلال کر دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ، کہ مرد عورت کا لباس بنا دیا اور عورت کو مرد کا لباس بنا دیا. میں خدا سے اکثر بات کرتا ہوں، صحابہ سے پوچھنی ہوئی اس امت کے لیے خدا نے مہربانیاں کر دی ہیں، راستے ہموار کر دیے ہیں، راستے آسان بنا دیے ہیں. تو ایمان والو، اس پاک مقدس مہینے کو فضولیات میں فرمایا یوں ہی وقت اب اور اپنے اوقات کو بھی کام نہ کرو. اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی قرآن کی تلاوت کر. خدا تعالیٰ کی، کیونکہ اسی مہینے کے اندر جتنے بھی آسمانی کلام ہیں اسی مہینے کے اندر ان کا نزول ہوا ہے. قرآن کی تلاوت کر کے، میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں پڑھی بھی ہے کہ دو صورتیں ہیں قیامت کے دن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ خدا اس کو بندے کی شکل و صورت عطا کرے اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے. سنو یار، یہ رمضان مبارک اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے اللہ الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. ابھی تک یا اللہ جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے، جنہوں نے میری قدر کی ہے، جنہوں نے گرمی کی شدت میں، پیاس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں تیرے حکم کو فرمایا کہ پلے باندھا ہے، اللہ ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو سر اٹھاؤ، چلو میدان محشر میں ڈھونڈو جن لوگوں نے تیری قدر کی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بغیر حساب کتاب میں دفن کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ قیامت کے دن جب کوئی مومن بندہ روزی کی حالت میں یا رمضان مبارک کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، جب یہ میدان محشر سے اپنی قبر سے کھڑا ہوگا یارو، تو ان کی فرمایا ان کے منہ سے خوشبو کے حلے آنے شروع ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ فرمایا آواز آئے گی، تم لوگ کھایا کرتے تھے، تم لوگ پیا کرتے تھے، فرمایا تم اپنی منمرضی کرتے تھے. فرمایا یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آج ان کی منہ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ آج ان کو فضائل دیا جا رہا ہے، آج ان پہ اللہ کا انعام ہو رہا ہے. تو ایمان والو، اب کر رہا ہوں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو. قرآن ایک وحد اللہ کا کلام ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کا 4 پائے ہیں، اللہ کی عرش کی 4 پائے ہیں، اور فرمایا ایک پایا رشتہ داری پکڑے گی. سماعت کرنا یار، آج بھائی بھائی سے جدا ہے اور ہمسایہ سے جدا ہے، بھائی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک پایا رشتہ داری پکڑے گی اللہ کی عرش کہ اللہ جن لوگوں نے میرا حق ادا کیا ہے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے. اور ایک عرش کا پایا قرآن پکڑے گا. اے اللہ کریم، میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے سے روکا، یہ ساری رات کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں مجھے سنتا رہا، اور
پہ عمل بھی کرتا رہا، سنتا بھی رہا۔ اے خالق کائنات، فرمایا اپنے بندے کی بخشش کر دیا جائے۔ تو میرے بھائی قرآن کی گواہی کو اللہ تعالیٰ منظور کرتے ہوئے اہل ایمان کو جنت عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک اہم معجزہ، قریب معجزہ ہے یار۔ دلی کا چوک تھا تو وہاں ایک عیسائی آ گیا، اس نے آ کے للکارا مسلمانوں کو دلی کی چوک میں، دلی کے چوک میں آ کر مسلمانوں کو للکارا، لے آؤ اپنی کتاب قرآن۔ میں انجیل لے کے آیا ہوں، میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ آگ میں ڈالتے ہیں، جس کا کلام اللہ جل جائے گا وہ مذہب سچا ہو، جس کا قرآن، جس کی کتاب جل جائے گی وہ مذہب جھوٹا ہوگا، جس کی بچ جائے گی وہ مذہب سچا ہوگا۔ للکار رہا ہے تو وہاں مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایک جماعت شاہ عبد الرحیم ریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت کے بڑے اللہ کے ولی تھے اور قرآن کے عالم فاضل تھے، لوگ ان کے پاس گئے کہ حضور ایک عیسائی دعویٰ کر رہا ہے، للکار رہا ہے مسلمانوں کو، آپ چلے۔ اس عیسائی نے کتاب اللہ کی انجیل کو کوئی رسالہ اس قسم کا لگا دیا کہ آگ اس پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ادھر آ، اگر مقابلہ کرنا ہے محمد کے غلام کا تو ادھر آ، آگ چل رہی ہے، تو بھی اپنا کلام اپنی چھاتی سے لگا، میں بھی خدا کا کلام قرآن اپنی چھاتی سے لگا کر دونوں آگ میں جاتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں خدا کس کو بچاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں خدا کا، پھر خدا کس کو بچاتا ہے۔ عیسائی ڈر گیا، جھوٹا تو تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسے مرد کلندر ابھی موجود ہیں یا آپ جیسے بھی مرد کلندر موجود ہیں تو اس طرح میں کتاب کو نشانہ لگا کے آیا تھا، یوں ہی اپنے وجود کو بھی نشانہ لگا کے آتا۔ پتہ چل گیا، عیسائی کہتا ہے پتہ لگ گیا کہ محمد بھی سچا ہے اور محمد کا دین بھی سچا ہے اور محمد کا قرآن بھی سچا ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمان بھائیوں، قرآن سے جاری لگاؤ، قرآن سے رابطہ رکھ، بچوں کو قرآن پڑھایا کر۔ اگر 2 بیٹے اگر دی ہیں، ایک کو عالم بنا کوئی بات نہیں ہے، پھر حشر کے اندر ڈاکٹر کا مقام بھی دیکھ لینا، فرمایا انجینئر کا مقام بھی دیکھ لینا، سب عہدے دیکھ لینا، سارے عہدے دنیا میں ختم ہو جائیں گے، ایک وحید اللہ کا کلام ہے جو وہاں کام آئے گا۔ ایک وحید اللہ کا کلام ہے جو وہاں کام آئے گا۔ مسلمان بھائیوں، جو دنیا کے اندر بھی انسان کی عزت فضائی کرتا ہے اور اس کے درجات کو یہدی بھی کثیرا، فرمایا قرآن بعضوں کے مرتبے بلند کر دیتا ہے اور بعضوں کو گرا دیتا ہے۔ جو قرآن کو پس سے پوش ڈال دیتے ہیں، خدا دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل اور ان کو ذل سوار کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے چھڑا ہو کر، ہم ذلیل و خوار کے آج مسلمانہ کا ٹائم ہو گیا۔ آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، ہمارے کلام قرآن اربان کی زینت ہے، سال بھر ہم قرآن کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی، مٹی گھٹی ہو جاتی ہیں کلام اللہ پر یارو، دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، کھولنے کی نوبت نہیں آتی یارو۔ ہمارے ایک دوست تھے فیصل آباد کے اندر، بہت بڑے عالم، 7-8 سال کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک گھر والوں نے نا افطاری کا انتظام بنایا، افطاری کا انتظام بنایا، کچھ لوگ آئے اور ٹیبل پہ قرآن پاک بھی رکھا اور اپنے موجودہ امام کو عالم کو بھی بنایا۔ کہ علماء پر تنقیدیں زیادہ ہوتی ہیں، علماء کے اس دور کے اندر علماء پر تقریریں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، چاہے خود حضور کفار بناتے ہیں، مسائل کا پتہ نہ ہو۔ تو آئے انہوں نے نا اس کلام اللہ ٹیبل پہ کچھ ریال رکھ دیے، کچھ پیسے رکھ دیے، ریال غالباً امتحان کے لیے یا ویسے رکھ دیے۔ تو عارف صاحب نے دعا کروائی، افطار ہو گیا، وہ ریال کسی اٹھائے گئے، عارف صاحب نے ریالوں کو اٹھا کر کلام اللہ میں رکھ دیا۔
کہ گھر والے کھولیں گے اٹھا لیں. اب سنیے، گھر والے جب کھولیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ پیسے یہاں قرآن میں ہیں، اٹھا لیں گے. تو اٹھا کر قرآن پاک رکھتا الماری میں. ساتھ میں جب افطاری ہو گئی نا تو دل میں کہا یار کیسا امام ہے یار، کیسا قاری ہے یار، ٹیبل پہ رکھے ہوئے پیسے لے کے چلا گیا. اس کو خوف خدا نہیں آیا، امامت کرواتا ہے کیا. تو لے کے چلا گیا. سارا سال بدگمانی کرتے رہے وہ گھر والے کہ یار ہم نے پیسے رکھے تھے ٹیبل پہ، اٹھا کے بغیر اجازت کے لے کے چلا گیا. اگلا سال رمضان کا پھر آ گیا. انہوں نے افطاری کا پھر اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، اسی امام کو بھی بلایا. اس ٹیبل پہ پھر دوبارہ پیسے رکھے. تو سنیے میرے بھائی، وہ جب دیکھا نا تو آپ نے وہ پیسے اٹھا کے دوبارہ کلام اللہ میں رکھے. انہوں نے کہا یار پچھلے سال میں لے گیا، ایسے بھی لے کے چلا جاؤ. آپ کی آنکھوں عالم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، برسات کی طرح اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. انہوں نے کہا رونے کا سبب کیا ہے یار، ایک پیسے لے گیا نہ روتا ہے. کہا مجھے یہ دکھ نہیں کہ آپ نے میرے پر بدگمانی شروع کر دی ہے، کہ میرا خلاف پروپیگنڈا بنایا. مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ تم نے تمہارے گھر کلام اللہ پڑھا رہا، تم نے سال بھر قرآن پاک کو کھولا بھی نہیں. تم نے سال بھر کلام اللہ کا کھولا نہیں ہے. اگر کھول لیتے تو آپ کی رقم آپ کو مل جاتی. میں تو وہی کلام اللہ میں رکھ کے لیا تھا یار. آج مسلمان کا یہ حال ہے میرے بھائیو، اربان کی زینت بن گیا، لیکن یہ آیت ہدایت کے لیے بتایا خدا کے لیے. قرآن سے رابطہ رکھیں. اے قرآن نورانی شیشہ ات رکھدہ راہ دکھلائے، جو پڑھ کے عمل کمائے سدھا جنت جائے. تو میرے بھائیو یہ پہلا جمعہ مبارک ہے، رمضان مبارک. باقی دن ہے، ان کی قدر کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، روزے کا خیال کی جائے. روزے کے ساتھ اس کی عید اور چگلی نہ کیا جائے. اگر کوئی فساد میں اڑ بھی جائے ان کو کہنا یار میرا روزہ ہے. اکثر قرآن کی تلاوت کا نہیں آتا یار، نہیں پڑھے ہوئے. یوں قرآن اللہ پورا کریے، اللہ تیرا سچا کلام ہے. یوں ہی کلام اللہ ہے، اللہ تیرا سچا ہے. کئی حکایتیں ملتے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسلم شریف کے اندر کہ کلام اللہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن منہ کے کھول کر بلکہ ٹائم ہو گیا، بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا ایک پڑوسی تھا، تو تھا بلوہار، تو انتقال کر گیا. تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا مقام اللہ نے امام احمد بن حنبل جیسا بنا دیا ہے. وہ حیران ہو گئے، یار وقت امام فقہ کے مالک، تیرا رتبہ. تو اس کی بیوی کے پاس آئے، اس نے کہا اور کوئی عمل نہیں ہے. صبح اٹھ کر قرآن پاک کھول کر یا اللہ یہ بھی تم نے سچ فرمایا، اے اللہ یہ بھی تم نے سچ فرمایا. خدا کے لیے کلام سے رابطہ کیجیے. بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے، بلکہ جو ادارے ہیں ان سے تعاون کیا جائے، جہاں بچے تعلیم حاصل جائے. تیری زکات، تیرا صدقہ، تیرا عشر دے کے بچہ عالم اور حافظ قاری مفتی بن کے نکلتا ہے. مسلمان بھائیو اس سے بڑھ کر کیا خدا تعالیٰ کی ذات پہ راضی ہونا چاہتا ہے. مسلمان بھائیو مال کی میل کچیل دیتا ہے اداروں کو، فرمایا وہ تجھے کیا دیتی ہیں؟ کلام اللہ کا حافظ دیتی ہے، مفتی بنا کے دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.